شفيع المذنبين يوم المحشر وعلى آله الأطهر وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا في كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. خالق کائنات، مالک شجاعت، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم و احسان اور حمد و شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان و اسلام کی دولت کے ساتھ وجود بخشا. درود و سلام کی بے شمار سوغات نبی کائنات کی بارگاہ میں پیش ہے جن کے قدم سے کائنات کی بہار وابستہ ہے. دوستان محترم، سر شاملی سے آپ حضرات مدحت مصطفیٰ کی خوشبوؤں میں معطر ہو رہے ہیں. مجھ سے بیشتر کئی ایک اچھی تقریریں آپ سماعت کر چکے ہیں. عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے لا عطر بعد العروس. اب اتنی اچھی تقریر آپ نے ملک مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی ابو ہریرہ مصباحی صاحب سے سماعت کر لی اور اس سے پیشتر نقیب الاولیاء حضرت الفقہاء حضرت علامہ مفتی عابد حسین نوری صاحب سے، اور اس کے بعد مزید تقریر کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ویسے بھی اب وقت آ گیا ہے کہ کسی پیر صاحب سے دعا کروانی ہے اور یہ کہیے کہ مجھے خلافت تو ملی نہیں ہے. یہ حق تھا کہ ابھی کسی پیر صاحب کو یہاں پہ بیٹھایا ہے، تو ہم لوگ پیر صاحب تو ہے نہیں. امام صاحب کی یہ صدارت پہ جلسہ چل رہا ہے، اس کے بعد صدر کو اختیار ہوتا ہے جب کہاں چاہے جس کو بیٹھا دے. ان کی ذرہ نوازی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے امام، ہم سب کے امام کی سربراہی میں یہ خوبصورت جلسہ سجایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور انہیں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا خوب. یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم کسی اور سے محبت نہیں کرتے ہیں، نبی پاک سے ہم اس ذات سے محبت کرتے ہیں جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بریلی کے رضا نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیب اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے،
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کو ہم سنتے ہیں۔ حضرات تم اپنے نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ محبت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے اسباب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہے۔ اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کیا جائے تو مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ کے حسن کا عالم یہ ہے کہ شاعر بارگاہ رسالت معاب حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاء یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ گڈ لک، آپ سے زیادہ بیوٹیفل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھلا یہ آنکھیں دیکھتی کیسے جب کائنات کی کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے مبرہ منزہ پیدا کیے گئے، آپ ایسی ہی پیدا کیے گئے جیسی آپ کی فطرت ہے۔ جانے گرامی وقار کیونکہ آپ کو صبح جلوس میں بھی شرکت کرنی ہے، اس لیے بہت زیادہ ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ اور صبح بہارا بھی منانا ہے، اس میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے۔ صرف ایک بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کی بساط سمیٹ لوں گا۔ ہمارے امام صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی۔ امام صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ کل تک جلوس محمدی کو بدعت کہتے تھے ان کا اعلان آ گیا ہے، وہ جلوس مدح صحابہ نکال لکم نکل رہا ہے کل۔ تو جب جلوس مدح صحابہ نکالنا جائز ہے تو جلوس محمدی پہ کیا کرنا؟ ہم اور آپ ایک حدیث شریف بیان کرتے ہیں، آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے اس کی جو باندھی تھی سویبہ، اس باندھی نے خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں ایک بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق کوئی باندھی اگر خوشخبری سناتی، آقا اگر خوش ہو جاتا تو اپنی باندھی کو آزاد کر دیا۔ خوشخبری سنائی، ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا انت حرہ، تم آزاد ہو۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ یہ ایسا بدبودار کافر ہے جس کے کفر پر تمام علماء کا اتفاق، یہ یقینی قطعی طور پر کافر ہے، جس کی مذمت میں پوری ایک سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ پیدائش رسول کی خوشی میں اس نے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا، مر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ آپ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں، مگر پیر کے دن جس دن محمد عربی کی پیدائش ہوئی تھی، ان کی خوشی میں میں نے جن انگلیوں کے اشارے سے باندھی کو آزاد کیا تھا، ان دو انگلیوں کے درمیان سے کچھ پانی پینے کو مل جاتا ہے اور پیر کے دن مجھے کچھ راحت مل جاتی ہے۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی کہ نہیں سنی؟ کئی بار سنی۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو۔ ہمارے طلبہ کی کیونکہ مجلس ہے، اب تو وہ موقع نہیں ہے کہ آپ کی تقریر کی جائے، کہ اپنے بچوں
انداز جب تاج الشریعہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، بخاری شریف کی مجلس قائم ہوئی، آپ نے بخاری شریف پڑھنا شروع کیا تو عرب کے ایک شیخ نے کہا کہ آپ لوگ عید میلاد النبی کے حوالے سے بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، وہ روایت اس کی اصل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت کا جو مضمون ہے وہ قرآن کریم کے خلاف ہے، اس لیے کہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ابو لہب کفر پہ مرا، اس کے باوجود اس کے عذاب میں تخفیف ہو جا رہی ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یہ کافر جو کفر پر مر گئے ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور انہیں مہلت نہ دی جائے گی۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں، کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، جبکہ حدیث کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو گئی، اور یہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ اگر قرآن کے مقابل میں حدیث پیش کیا جائے اور حدیث کا مضمون قرآن کریم کے مضمون کے برخلاف ہو تو وہ حدیث باطل مانی جاتی ہے، وہ حدیث موضوع مانی جاتی ہے، وہ حدیث گڑھی ہوئی مانی جاتی ہے، اس لیے میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے جو تاج الشریعہ صرف پیر نہیں تھے، وہ علوم اعلیٰ حضرت کی سچی تصویر تھے۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں سنو میرے نزدیک دونوں صحیح ہیں، حدیث بھی صحیح ہے اور قرآن کی آیت بھی صحیح ہے، بولیے تو سبحان اللہ۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں تخفیف۔ ایک اور حدیث ہے حضرت وہ ابو طالب کے حوالے سے کہ حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، کافروں سے ہر وقت آپ کے خلاف آپ کی دفاع کے لیے کافروں کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہے، کوئی فائدہ ہوا ان سے آپ کی ذات سے انہیں؟ حضور نے فرمایا فائدہ ہوا، میں نے اسے جہنم کے نچلے طبقے سے نکال کر کے جہنم کے اوپری حصے میں اب انہیں معمولی عذاب ہوگا۔ اس سے بھی پتا چلا کہ کافر کو بھی عذاب ان کا ہلکا کیا جاتا ہے اور قرآن کے یہ مضمون کے خلاف ہے۔ اب یہ جواب آپ سنیں، نوٹ کریں، آپ سے بھی کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ حدیثیں جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کے مضمون کے خلاف ہے، تو آپ کیا جواب ہے؟ اس لیے اس کو نوٹ کریں، ذہن میں محفوظ کر لیجیے۔ تاج شریعہ نے وہاں جواب دیا اور جب ہندوستان واپس لوٹے تو انہوں نے اس مضمون اس عنوان سے ایک کتاب بھی لکھ دیا ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے نہایت الزید فی التخفیف عن ابی لہب یوم الاثنین۔ نام یاد ہو گیا؟ نہایت الزید فی التخفیف عن ابی لہب یوم الاثنین۔ عربی زبان میں کتاب ہے، مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ نے جواب دیا ہے، ایک آسان جواب جو آپ کے ذہن کو اپیل کرے۔ ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ دو چیزوں میں تعارف کے لیے، تناقض کے لیے بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اگر منطق پڑھی ہے تو ایک شعر کو یاد ہوگا آپ کو کہ در تناقض حشر وحدت شرط کا وحدت موضوع محمول و مقام وحدت شرط و اضافت جزء و کل قوت و فیلس در آخر۔ دو چیزوں میں تعارف کے لیے، دو چیزوں میں ٹکراؤ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو، دونوں کا مکان بھی ایک ہو، دونوں میں موضوع بھی ایک ہو، دونوں میں محمول بھی ایک ہو،
قوت و فعلت کے اعتبار سے حکم بھی ایک جیسا لگایا گیا ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہا زید کھڑا ہے گھر میں، زید کھڑا نہیں ہے مسجد میں، کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ زید کے کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے وہ ایک مقام کے اعتبار سے، اور کھڑے نہ ہونے کا حکم لگایا گیا ہے وہ ایک الگ مقام کے اعتبار سے. آپ کہیں زید سویا ہے رات میں، زید سویا نہیں ہے دن میں، کوئی اختلاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ الگ الگ زمانے کے اعتبار سے حکم ہے. سونے کا حکم لگایا گیا ہے رات کا لحاظ کرتے ہوئے، نہ سونے کا حکم لگایا گیا ہے دن کا لحاظ کرتے ہوئے. پتہ یہ چلا دو تینوں میں تعارض کے لیے، دو چیزوں میں ٹکراؤ کے لیے دونوں کا زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے، دونوں کا مکان بھی ایک ہونا چاہیے، دونوں کا موضوع بھی ایک ہونا چاہیے، دونوں کا محمول بھی ایک ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے تو آپ اپنے ذہن کو قریب کریں اور سن لے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے یہ جواب دیا، اے شیخ سن لے، میرے نزدیک قرآن کا مضمون بھی اپنی جگہ مسلم ہے، حدیث کا مضمون بھی اپنی جگہ مسلم ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں میں کوئی تصادم نہیں ہے. شیخ نے کہا وہ کیسے؟ تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ٹکراؤ کے لیے چاہیے کہ دونوں کے حکم، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، دونوں کا مکان ایک ہونا چاہیے. جبکہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، ہم جو حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ ابو لہب کو سرکار کی پیدائش کی خوشی کی بنیاد پر ان کے عذاب میں تخفیف ملی ہے، وہ قبل قیامت کا حکم ہے، وہ قبل قیامت کا حکم ہے، وہ قبل حشر کا حکم ہے. اور جو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کافروں کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، وہ مابعد قیامت کا حکم ہے، وہ حشر کے بعد کا حکم ہے. اس لیے کہ جب میدان عمل میں، جب میدان محشر میں میزان عمل قائم کر دیا جائے گا، ترازو قائم کر دیے جائیں گے، نیکیاں تول لی جائیں گی، گناہ تول لیے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے. جب فیصلہ ہو جائے گا کافر کفر کی بنیاد پر جہنم میں چلے گئے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. جب وہ جہنم میں چلے گئے، حساب و کتاب ہو گیا، اب وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو مہلت نہیں دیا جائے گا. قرآن کی اس آیت میں جو عدم تخفیف کی بات کہی جا رہی ہے وہ مابعد قیامت کا حکم ہے، اور جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ماقبل قیامت کا حکم ہے. جب دونوں حکم کا مکان الگ الگ ہے، موقع الگ الگ ہے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا کارنامہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ صرف پیر کا نام نہیں ہے، تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کی سچی تصویر کا مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، کون بنا مہمان کعبہ. نعرہ تکبیر. وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے سارے اسلحے تیار کر دیے، صرف ان کو چلانے کے لیے ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک بات اور کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ ہمارے نبی نور ہیں. کیا ہیں؟ زور سے بولیں، کیا ہیں؟ نبی. جو نبی کو نور نہ مانے وہ نبی سے نبی نور ہیں تو بشر ہیں کہ نہیں؟ نبی نور بھی ہیں اور نبی صرف نبی کو نور مانے بشر نہ مانے وہ بھی غلط، جو نبی کو صرف بشر مانے نور نہ مانے وہ بھی غلط. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ یہ بتائیے نبی کو آپ نور مانتے ہیں یا بشر مانتے ہیں؟ نبی کو نور مانتے ہیں یا بشر؟ یہ سوال ہی غلط. یہ سوال ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ کو پوچھا جائے آپ انسان ہیں یا مرد ہیں. یہ سوال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط نہیں ہے. کیا مرد ہونا یہ انسانیت کے خلاف ہے؟ یہ انسان ہونا یہ مرد ہونے کے خلاف ہے؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں. نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے.
کہ کیا کوئی بشر ہو کر کے نور ہو سکتا ہے یا کوئی نور ہو کر کے بشر ہو سکتا ہے؟ تو ایسے بدبختوں کو پکڑ کے لے آؤ قرآن کے ساتھ، چلو قرآن ہی سے پوچھ لیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سراپا نور ہو، سراپا نور ہوتے ہوئے لباس بشر میں آ جائے؟ یہ بتاؤ فرشتے نور ہے کہ ہر مکتبے فکر کا اس میں اتفاق، کسی بھی مکتبے فکر سے تعلق رکھے سب کہتے ہیں فرشتے، زور سے فرشتے، اور جنات ناری ہے، آگ سے پیدا کیے گئے، اور فرشتے نور سے پیدا کیے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ زور سے بولو، امین ہے۔ اب قرآن ہی سے پوچھ لیں، اے قرآن تمہارا تو دعویٰ ہے اور سچا دعویٰ ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک تر کا واضح بیان موجود ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کیا اس کا بیان نہیں ہوگا کہ جو نور ہو وہ لباس بشر میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جبریل کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایک سورہ ہے جسے سورہ مریم کہا جاتا ہے، 16ویں پارے سے شروع ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یاد کرو کتاب میں مریم کو، جب وہ مریم اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ایک پوربی مکان میں چلی گئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور گھر والوں سے ایک پردہ کر لیا ہے۔ جب پردہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب پردہ کر لیا ہے میں نے مریم کی طرف روح القدس جبریل کو بھیجا ہے، جبریل آئے ہیں۔ یہ کون جبریل ہے؟ یہ وہی جبریل ہے جنہیں نوری مخلوق کہا جاتا ہے، جنہیں فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے، جن کی نورانیت پر ہر مکتبہ فکر متفق ہے، جنہیں ہر کوئی نور مانتا ہے، مگر قرآن فرماتا ہے جب وہ جبریل حضرت مریم کی بارگاہ میں آئے ہیں تو قرآن فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشرن سویہ، بشرن سویہ، جبریل نوری مخلوق ہے، سراپا نور ہے، مریم کے پاس آ رہے ہیں بشرن سویہ، ایک تندرست بشر کی شکل میں آ رہے ہیں، ایک تندرست مرد کی شکل میں آ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب جبریل نوری مخلوق ہو کر کے لباس بشر میں آ سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت، جشن آمد رسول، جشن عید میلاد النبی۔ میرے نبی کو اللہ نے نور بھی بنایا ہے، اور زور سے بولے نور بھی بنایا ہے، اور اچھا نور کیوں بنایا؟ اگر نور بنایا تو صرف نور ہی بناتا، بشر نہیں بناتا، اور اگر بشر بنایا تو صرف بشر بناتا، دو جہت والا کیوں بنایا؟ تو اس کا بھی جواب قرآن میں، اللہ نور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور نور سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نور ہی چاہیے، اور ہم سب بشر ہیں، بشر کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہماری بساط کے مطابق کہ ہم کسی سے فائدہ حاصل کریں تو اس کو بشر بھی ہونا چاہیے۔ ہم بشر ہیں، اللہ نور ہے، ہم اللہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو دو جہت والا بنایا ہے، نور بھی بنایا ہے، بشر بھی بنایا ہے۔ نور اس لیے بنایا ہے کہ رب نور ہے، اگر مصطفیٰ نور نہیں ہوں گے تو رب سے لیں گے کیسے؟ رب نے اپنے حبیب کو نور بنایا ہے، اپنے سے لینے کے لیے بشر بنایا ہے، ہم سب کو آقا۔ میرے نبی نور ہے، اور جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی نورانیت سے جگمگانے لگا ہے، مکہ کی گلیاں جگمگانے لگی ہے، مکہ کی وادیاں جگمگانے لگی ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جس کی کرنیں جب ابو بکر کو پڑی ہے تو ابو بکر کو چمکا دیا ہے، عمر پہ پڑی ہے تو عمر کو چمکا دیا ہے، عثمان پہ پڑی ہے تو عثمان کو چمکا دیا ہے، علی پہ پڑی ہے تو علی کو چمکا دیا ہے۔ یہ وہ چمک ہے جس چمک کی خیرات مانتے ہوئے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں یا رسول اللہ۔ ابو بکر نے بھی چمک آپ ہی سے پایا ہے، عمر نے بھی چمک آپ ہی سے پایا ہے، عثمان نے بھی چمک آپ ہی سے پایا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے
یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کائنات کے ذروں نے بھی چمک آپ ہی سے پایا ہے، چاند کے چاندنی نے بھی چمک آپ ہی سے پایا ہے، سورج کی تابانی نے بھی چمک آپ ہی سے پایا ہے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور سب چمک والے سب چمک والے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا۔ اچھا کوئی اندھا شیشہ میں چمک سکتا ہے؟ چمکنے کے لیے شیشے کو بھی چمکدار ہونا چاہیے۔ شیشہ اگر اندھا کر دیا جائے، پینٹ کر دیا جائے تو آپ کا چہرہ نظر آئے گا؟ نہیں۔ زور سے بولیں نہیں۔ نظر آئے گا؟ نہیں۔ اگر کسی دن نظر آ گیا تو آپ کو ولی گھوشت کر دیا یہ آپ کی کرامت ہو جائے گی بھائی کہ اندھے شیشے میں بھی آپ چمک گئے، مگر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ آدم بھی چمکے ہیں تو روشنی میں چمکے ہیں، نوح بھی چمکے ہیں تو روشنی میں چمکے ہیں، کلیم بھی چمکے ہیں تو روشنی میں چمکے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے ان کے آنے کا تسلسل دیکھ لیجئے، ان کے آنے کا انداز دیکھ لیجئے تو آپ کو اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت آدم کا زمانہ ہوا، ابھی آدم کا زمانہ ختم ہوا نہیں ہے کہ دوسرے نبی کو بھیج دیا گیا، دوسرے نبی کا زمانہ ختم ہوا نہیں ہے کہ تیسرے نبی کو بھیج دیا گیا، تیسرے نبی کا زمانہ ختم نہیں ہوا ہے کہ چوتھے نبی کو بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت آدم نے جن دلوں کو چمکایا ہے ان کی چمک ابھی باقی تھی کہ حضرت شیش کو بھیج دیا، حضرت شیش نے جن دلوں کو چمکایا ہے ان کی چمک باقی تھی کہ نور کو بھیج دیا، حضرت ابراہیم آئے جن دلوں کو چمکایا ہے ابھی چمک باقی تھی کہ حضرت اسماعیل کو بھیج دیا، ابھی چمک باقی تھی کہ حضرت اسحاق کو بھیج دیا، ابھی چمک باقی تھی کہ حضرت یعقوب کو بھیج دیا، ابھی کچھ نہ کچھ چمک باقی تھی کہ حضرت یوسف کو مبعوث فرما دیا۔ المختصر یہ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب کے آنے کا انداز یہ تھا، ایک نبی کا زمانہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرے نبی کو بھیج دیا، پہلے نبی نے نبوت کا جو چراغ روشن کیا تھا اس چراغ کی چاندنی اب تک باقی تھی، اس چراغ کی روشنی اب تک باقی تھی، اس روشنی میں بعد میں آنے والے نبی نے اپنی دعوت و تبلیغ کا چہرہ چمکایا ہے، اپنی دعوت و تبلیغ کا چہرہ چمکایا ہے، مگر جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو 100 سال کا زمانہ نہیں، 200 سال کا زمانہ نہیں، مسلسل 570 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا، کسی رسول کو نہیں بھیجا گیا، نتیجہ یہ ہوا حضرت عیسیٰ نے جن دلوں کو چمکایا تھا وہ دل تاریک ہو چکے تھے، کفر کی تاریکی تھی، شرک کی تاریکی تھی، فسق کی تاریکی تھی، قسم کی تاریکی تھی، روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، ان اندھے دلوں میں مصطفیٰ نے نبوت کا چراغ چمکایا ہے، ان اندھے دلوں میں مصطفیٰ نے رسالت کا چہرہ چمکایا ہے، ان اندھے دلوں کو مصطفیٰ نے اتنا چمکایا ہے کہ جو راہزن تھے انہیں راہبر بنا دیا ہے، جو شرابی تھے انہیں صحابی بنا دیا ہے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باد خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے۔ والسلام علیکم۔